میری پذیرائی بھی ہوئی، اور میں تقدیر نعمت کے طور پر یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے ایک روایتی صحافی سے تحقیقاتی یا تفتیشی صحافت کی طرف لے جانے والے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی رہے ہیں، جنہوں نے میری تربیت کی اور میرا مزاج یعنی کہ میرے جو رجحانات کو بدلا، اور ان کی وہ ذرہ نوازی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاؤں اور انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں، اب ہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ اپنے لیے ایک اور بات یہ کرتا ہوں کہ میں جو بھی یہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ کوئی لیکچر یا کوئی اور بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ میرے اپنے سینئرز کے سامنے میں اپنا آموختہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر اس میں کہیں کوئی کوتاہی رہ جائے یا غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح فرما دیں۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، میں گروہ انسانی کے اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ ایک بات یہ رہی ہے کہ صحافت کے اور تحقیقاتی صحافت عموماً اگر یہ کہے تو عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ساری کی ساری صحافت ایک تحقیقاتی صحافت ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں رپورٹر ہو یا اس میں کام کرنے والے، اس میں مضامین لکھنے والے یا اور نوعیت کے ادارے لکھنے والے یا جو کچھ بھی ہے، وہ لوگ حقائق کے متعلق کھوج بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، اور معلومات حاصل کرتے ہوئے اس کو ایک اچھے پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ تحقیقاتی صحافت میں دوسروں کی فراہم کردہ جو معلومات ہوتی ہیں اس پر بالکل ٹھیٹ انحصار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی تھوڑی بہت تحقیق کر لی جاتی ہے، بلکہ بڑی اچھے حد تک تحقیق کر لی جاتی ہے، اور ایسے خبر نگاری کا انحصار صحافی کی اپنی کارجوئی اور پہل پر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص ہے کہ روایتی صحافت میں آپ کو جو مواد کرتے ہیں، آپ جو مواد پیش کرتے ہیں وہ، اور جن کے تعلق سے آپ مواد پیش کرتے ہیں، اس میں وہ آپ کے معاون ہوتے ہیں، آپ کو ایسا مواد بھی دیتے ہیں، آپ کی سہولت کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ لیکن تحقیقاتی صحافت میں آپ جن کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں اکثر وہ آپ کی مدد نہیں کرتے، بلکہ یہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا کام انجام دینے سے روکا جائے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہونی چاہیے کہ بات ہونی چاہیے کہ ہر صحافی کم سے کم اپنا مزاج یہ بنا لے کہ سماج میں پیش آنے والی تبدیلیوں کا وہ ناقدانہ جائزہ لے، اور جہاں اسے محسوس ہو کہ غلطی ہو رہی ہے اور جو بھی معاملات درپیش آ رہے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یقیناً اس پہ تحقیق کرے اور اس کو کھل کر بیان کرے۔ میں ایک بات اور یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ روایتی صحافت کو ایک اس میں لٹریچر انحاری بھی کہا گیا ہے، اس واسطے کہ اس میں آپ کو وقت کم ملتا ہے، اس میں رپورٹر کو ایک معین وقت میں مواد پیش کرنا ہوتا ہے، جبکہ تحقیقاتی صحافت میں فرق یہ ہے کہ اس میں آپ کو کافی وقت لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو مواد آپ تک پہنچتا ہے اس کے مختلف وسائل سے، ذرائع سے تحقیق کرنی پڑتی، جانچ پڑتال کرنی پڑے گی آپ کو، اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کو وہ مواد فراہم کرے، یعنی سورس جو ہے وہ آپ کا۔ روایتی صحافت میں آپ سورس پر بھروسہ کر لے سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی رہ بھی گئی تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن تحقیقاتی صحافت میں آپ کو اپنے قابل بھروسہ سورس کے فراہم کردہ معلومات کی بھی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، اور آپ کو اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا، یعنی کراس ایگزامینیشنز کرنے پڑیں گے، اور اس سلسلے میں آپ کو ڈاٹا کی تحقیق کرنی پڑے گی، بیانات کی تحقیق کرنی پڑے گی، تو یہ سب چیز ہوتے رہے گی۔ اسی طرح روایتی صحافت میں
اسٹوری ہے سب کے لیے بہت کم معلومات بھی اگر پیش کر دیں تو چل جاتا ہے، کہ ضروری جو معلومات ہے اگر وہ دے دیں تو وہ روایتی اسٹوری میں چل جائے گا، لیکن صحافتی اسٹوری میں آپ کو اتنا کامل مواد دینا پڑے گا تاکہ سو کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اس کے لیے آپ کو آپ کی اسٹوری بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ جب منظر نگاری کرتے ہیں تو ہم حالات حاضرہ کی پیشکشی کرتے ہیں، اور جو ہم پیش کرتے ہیں چونکہ جو ہیپننگس پر ہم کی رودا پیش کرتے ہیں، تو اس پہ جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کو جو کا تو قبول بھی کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے روایتی اسٹوری جو ہوتی ہے اس میں رپورٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حالات سے آگاہ کر دے، اور وہ جو کچھ بھی پیش کرتا ہے اس کا نتیجہ برآمد ہونے پر اور اس کو اتنی فکر بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا متمنی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تحقیقاتی صحافت میں رپورٹر دنیا اس کو جیسا نظر آتی ہے اس کو ویسا ہی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی اسٹوری کا مقصد درپیش صورتحال کو بھاپ لیتے ہوئے اور اس میں پائی جانے والی خامیوں کو عیاں کرنا ہے، تاکہ جو خامیاں غلطیاں ہیں اس میں سدھار پیدا کر دیا جائے، یا اس کی مذمت کی جائے، یا پھر مخصوص کیسز میں ایک صحیح راہ کی مثال کو فروغ دیا جائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی پالیسی حکومت کی غلط ہو رہی ہے اور وہ ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پالیسی کے نتیجے میں سرکاری پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پہ اس کی خامیوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں، تاکہ حکومت وہ خامیوں کو دور کرتے ہوئے اس اسکیم کو یا اس پالیسی میں کو بہتر بنا سکے۔ اور روایتی صحافت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پریس کانفرنس ہوتے ہیں یا کہیں کچھ ایشوز پہ تھوڑا بہت جو مواد اس کو مل جاتا ہے اس پہ یہ کرتا ہے، تو اس میں رپورٹر کی شخصی مشغولیت کم ہوتی ہے، زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ جتنا مواد مل رہا ہے اور ایسو ذرائع ابلاغ کے یا ترسیل کے جو مواقع ہم کو میسر ہے، اگر کہیں پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے تو ہم اس کا لائیو مشاہدہ کر لیتے ہوئے بھی گھر بیٹھے خبریں دے سکتے ہیں، اور ایسا اکثر اب ہو رہا ہے۔ بڑے اخبارات کے رپورٹرز بلکہ وہ پریس کانفرنس میں جانا تو دور کی بات ہے، اپنے دفتر کو بھی نہیں جاتے، اپنے گھر سے ہی سو کام انجام دے دیتے ہیں۔ مگر اس کے برخلاف جب ہم کوئی اسٹوری پہ تحقیق کرتے ہیں تو اس کو فلی انوالو ہو جانا پڑتا ہے، اور اس کے انوالومنٹ کے بغیر اس کی اسٹوری مکمل نہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ رپورٹر جب اسٹوری دیتا ہے تو وہ کسی بھی فرق کی طرف میلان رکھ سکتا ہے، بغیر معروضی انداز میں خبر نگاری کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرز کے کوئی بیانات ہوتے ہیں یا کسی ایشو پہ ہم سے بات کرتے کسی افسر سے، تو ضروری ہے کہ اس میں لیکن تحقیقاتی اس میں رپورٹر تو اسٹوری کے حقائق عادل اور باریک بین ہوتا ہے، اور اس کی اساس پر اپنے شکار، ہیرو اور خاتیوں کو موسوم کرتا ہے۔ رپورٹر عموماً اپنی اسٹوری پر اپنے انکشافات یا رائے بھی پیش کرتا ہے، لیکن روایتی صحافت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھا جو بیان کیا وہ بیان کر دیتا ہے، لیکن تحقیقاتی اسٹوری میں رپورٹر اپنا رائے کنکلوژنس پہ جب پہنچتے ہیں تو اپنی رائے بھی دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطیاں ہوئی، یا یہ افراد، یہ عہدیدار، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ روایتی صحافت میں جب وہ رپورٹ جو تیار ہوتی ہے اس کا خاکہ ڈرامائی خاکہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، اور اسٹوری غیر مختتم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تحقیقاتی اسٹوری میں ڈرامائی ڈھانچہ اس کے اس کے اثر کا نفس امر ہوتا ہے، اور رپورٹر یا ذرائع کے اخذ کردہ جو نتائج اس کی سمت تیار کرتے ہیں اس میں سہو یا غلطی اور ہو جائے تو اس صورت میں ہے سو اس کے خلاف قانونی و رسمی مواخذے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کسی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کہیں قانون کی گرفت میں تو نہیں آ رہے، اور رپورٹر اور اگر ایسا ہوتا ہے یا آپ اگر قیاس پہ کچھ دے دیتے ہیں
تو اس سے نہ صرف اس رپورٹر کی ساکھ بلکہ وہ جس ادارے میں کام کرتا ہے اس ادارے کا امیج بھی ہے سو متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تحقیقاتی صحافت کیا ہے تو یہ صحافت کی ایک صنف ہے جس میں صحافی دلچسپی کے واحد موضوع پہ ایک ٹارگیٹڈ سو ایشو پہ سو اس کا گہرائی سے سو مطالعہ بھی کرتا ہے، مشاہدہ بھی کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، اور اس میں یعنی جرائم بھی ہوتے ہیں، سیاسی بدعنوانیاں بھی شامل ہوتی ہیں، سرکاری محکمے میں رشوت خوری بھی، یا پھر آج کل جو کارپوریٹ سو بے قاعدگیاں ہیں اس کا بھی ارتکاب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس موضوع پہ جب آپ تفتیش کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت سے کٹھنائیاں پیش آتی ہیں۔ اس میں آپ کو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو دھمکایا بھی جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ ہم ڈر جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں یا اپنے راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ آپ کبھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں بن پاتے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم زیادہ تر کرائم ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ نہیں، غلط ہے یہ پولیٹیکل بے قاعدگیاں، بدعنوانیوں کو بھی، کرپشن کو بھی ایسے منظر عام پہ لا سکتے ہیں، ادارہ جاتی اس کو بھی لا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں کوئی ایک چلن شروع ہو جاتا ہے جس کا عوام پہ منفی اثر پڑتا ہے، تو ہم اس پہ بھی گہرائی سے تحقیق کر کے اس برائی کے جو لوگ کو پھیلانے میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر کرائم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا موضوع ہے سو عوامی مفاد سے متعلق ہوتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہیپننگس کم ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بیت چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گہرائی سے ہے سو ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ کتنا ہے سو اس میں ہم لوگ اپنی کوششیں سے مواد حاصل کرنے کی، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، مخفی جو ہوتا ہے، اس مخفی مواد کو یا مخفی معلومات کو اس منظر عام پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ معلومات کو جو ہے رپورٹر کو ایک نئے اسلوب میں پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ قاری آپ کا ہو یا آپ کا ناظرین جو ہوتے ہیں آپ کے، اس کو آپ کے پیش کردہ مواد کے تعلق سے وہ پیدا ہو جائے، دلچسپی پیدا ہو جائے، اور وہ اس کی یہ کرے۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایشو پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس میں اکثر ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تنہا رپورٹر تمام چیزیں نہیں کر سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جتنے خبریں ہیں سو منظر عام پہ یا بدعنوانیوں کے معاملات ہیں سو منظر عام پہ آئے، یہ ایک فرد یعنی ایک رپورٹر کی کارنامہ نہیں ہوتا، اس میں ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، اور وہ ٹیم میں ایک ٹیم ورک بھی ہوتا ہے، دونوں کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب جو عام روایتی نامہ نگاری ہوتی ہے، خبر نگاری ہوتی ہے، اس میں ٹیم ورک کے یا آپ کے ساتھ مزید لوگوں کے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس میں یہ ایک یہ ہونا ہے کہ آپ کو ہر اعتبار سے انہیں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک تنقیدی نظریے سے دیکھنا پڑے گا، اور آپ اس میں اس بات کی کوشش کرنا ہوگا کہ آپ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے معلومات حاصل کریں اور معلومات کا تعاقب کرتے رہیں، اور اصل معاملے کی اصل تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، تبھی آپ حقائق کو منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ اور یہ کام کرتے وقت آپ کو ایک خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ورک کے بارے میں سیکریسی مینٹین کریں، حتیٰ کہ جب آپ کسی ایشو کی تحقیق کر رہے ہیں تو اپنے ادارے میں کام کرنے والے لوگوں سے بھی اس کا ذکر نہ کریں تا وقت کہ آپ کی اسٹوری تکمیل کے آخری مرحلے میں پہنچ جائے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے سے روک دیا جائے، یا پھر جن کے خلاف آپ کام کر رہے مواد حاصل کرتے ہوئے جن کو آپ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں
وہ آپ کے راہ میں روڑ اٹکانے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مجرمین یا ملزمین کو بولے، اس لیے کہ مجرمین اس لیے ہم نہیں بول پائیں گے کہ وہ عدالت کا کام ہے کسی کو مجرم قرار دے۔ تو اس دوران بعض وقت جب ہم راز کو ملحوظ رکھتے ہیں تو اسٹوری کے آخری مرحلے کے وقت آپ کو نئے انکشافات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جب تک اس کو اشاعت کے لیے بھیجنے تک یا آپ کو ٹیلی کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تب تک ہے سو دوسروں سے اس کے بارے میں، ہاں البتہ جن سے آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں آپ ان کو ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں، یا ان کو بغیر اطلاع دیے گئے ان سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تحقیقاتی صحافت، اس کو ایک ہم نگہبان صحافت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد دولت مندوں اور مقتدر لوگوں کی بے تعدادیوں پر روک لگانا ہوتا ہے۔ یہ زیادتیوں اور بدعمالیوں کو آشکار کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اصلاح پیدا ہو اور جو گمراہی ہے یا بے قاعدگیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ یہ اس لیے نہیں کہ صحافی کو تحقیقات کے دوران جو مواد حاصل ہوتا ہے یا جو اس کے سامنے انکشافات ہوتے ہیں وہ اس سے اس کا فائدہ اٹھائے۔ اس بارے میں ایک برطانیہ کے ابلاغی نظریہ ساز ہے ہیوگو ڈی برک، ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں تفتیشی صحافت اور تفتیشی صحافی کے بارے میں یہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ ایک تفتیشی صحافی ایک مرد یا خاتون ہے جس کا پیشہ سچائی کی تلاش کرنا ہے اور جو بھی ذرائع دستیاب ہو ان کے ذریعے خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت وقت ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہ تحقیقاتی صحافت کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت سے یعنی بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو تقریباً 100 سال سے زیادہ بھی اس کی تاریخ ہے، لیکن اس میں کچھ معروف تفتیشی صحافیوں کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئیڈا ٹربیل ہے، یہ ابتدائی دور کے تفتیشی صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس خاتون صحافی نے امریکہ میں اسٹینڈرڈ آئل کی اجارہ داری کے عمل کو اشہر کیا تھا، اور وہاں پہ جو کمپنی آئل کی کمپنی تھی جو کسی اور کمپنیوں کو پنپنے نہیں دے رہی تھی، تو اس خاتون نے سو بے نقاب کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ڈیوڈ ہلبرسٹم نے شمالی ویتنام کی جب جنگ ہو رہی تھی جس میں امریکہ کو شکست کا سامنا کرا تھا، تو انہی کی وجہ سے امریکی عوام کو پتہ چلا کہ امریکہ جیسا اپنے عوام کو پیش کر رہا ہے ویتنام کی صورتحال ویسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ امریکہ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے انہیں جو پولٹزر انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ باب ووڈورڈ اور کارل ونسٹن نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مشہور یہ امریکہ کا ایک اسکینڈل تھا واٹر گیٹ، اور اس کو واٹر گیٹ اسٹوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت کے جو امریکی صدر تھے نکسن کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح الحمدللہ ہندوستان میں بھی، بھارت میں بھی بہت سے تفتیشی صحافی ہیں جن کے ناموں کی فہرست بہت طویل ہوگی، لیکن میں یہاں پہ کچھ صحافیوں کے نام پیش کروں گا جنہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں کو آگے بڑھایا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ بہت سے لوگوں کو اپنی جانوں کے قربانی بھی دینی پڑی، لیکن جو لوگ ہیں مشہور ہوئے ہیں ان میں دی ہندو کے سابق ایڈیٹر انرام ہیں۔ انرام صاحب نے بوفورس طیارے کے معاملات کے گھپلوں کا انکشاف کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب 1999 میں انتخابات ہوئے تھے تو راجیو گاندھی کی زیر قیادت کانگریس پارٹی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस के सहाफ़ी अश्विनी सरानी ने इमरजेंसी के ज़माने में तिहाड़ जेल में जो लोग कैद थे, उनकी ज़िंदगी, उनके जो हालात थे, उन पे जो मज़ालिम ढाए जाते थे और उन्हों जो जिस बुरे हालात में वहाँ पे रहने पर मजबूर थे, उसको आश्कार किया था, उसको मंज़र-ए-आम पर लाया था। इसी तरह संतोष भारती है, उनकी तहकीकाती रिपोर्ट के नतीजे मेरठ और हाशमपुरा फसादात के मुजरिमीन को सज़ा मिल पाई थी। अब मौजूदा दौर के सहाफ़ियों में हम तहलका के तेजपाल साहब और सो खातून सहाफ़ी राना अय्यूब का नाम लिए बगैर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तारीख हिंदुस्तान में मुकम्मल नहीं होगी। राना अय्यूब ने गुजरात फसादात की खुफिया साजिश पहलुओं को आश्कार करने के लिए उन्होंने अपनी शख्सियत को ही बदल दिया था। एक दूसरे नाम से, एक दूसरे मज़हब की लड़की के तौर पर, एक दूसरे पेशे से वाबस्ता लड़की के तौर पर अपनी शनाख्त को ज़ाहिर किया था और उसी शनाख्त के साथ वो चीफ मिनिस्टर गुजरात जो अब हमारे वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उन तक रसाई भी हासिल कर ली थी। तेजपाल साहब ने ताबूत घोटाले में को मंजर-ए-आम पे लाया था, जिसकी वजह से हुकूमत मुख्तदिर यानी बरसर इक़्तिदार पार्टी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें कि कैसा होना चाहिए तफ्तीशी सहाफ़ी, उसके औसाफ क्या होना चाहिए, उस पर थोड़ी रोशनी डालूँगा कि सबसे पहले ये है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को तहम्मुल करने वाला, बर्दाश्त करने वाला होना, सब्र करने वाला होना। इसलिए कि उससे वो जो मालूमात चाहता है, वो मालूमात उसे आसानी से नहीं मैसर आती। और आपको जो सोर्स होता है, वो सोर्स आपको बहुत यानी आसानी से देने को तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये इंतज़ार 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते, कभी-कभार 1 महीने तक, बल्कि महीनों तक भी हो सकता है। और सबसे पहली बात ये है कि आपको जुरात आप में होनी चाहिए। आपके साथ जब हालात पेश आए या आपके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए, तो उस वक़्त आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि शौक़ तहक़ीक़ की खोज करने की आप में जुस्तजू होनी चाहिए और किसी भी मामले को नाक़िदाना नज़रों से देखते हुए हम उसमें से ख़ामियों को तलाश करने के लिए पहल करें और इस बात पर ख़ास ख़्याल रखें कि अगर कोई आप स्टोरी पे कर रहे हैं, तहक़ीक़ कर रहे हैं और ये समझ के कर रही है कि एक पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर ओहदेदार इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब आप तहक़ीक़ात आगे बढ़ाते हैं और उस वक़्त आपको पता चलता है कि आप जिसको गलत समझ रहे थे, वो तो गलत नहीं कोई और है। तो ऐसी सूरत में आपको ऐसी हक़ाइक़ को, ऐसी सच्चाइयों को कबूल करना होगा और आप तक जो मालूमात आपको होती है, उनका बहुत बारीक-बीनी से आप जायज़ा लेना होगा और नोट्स बनाना होगा आपको, पॉइंट्स से ये करना होगा। फिर आपके पास जो पैसा डाटा होता है, उसका सही तज्ज़िया करना होगा। इसलिए कि डाटा का बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास एक मंतकी फ़िक्र कि आप समाज से बुराइयों को दूर करने का आप में जज़्बा हो और आप जब ये चाहते हैं और आप ये मंसूबा बना के तहैया करके निकले हैं कि मैं समाज से बुराई को ख़त्म करूँगा, तो फिर इसके लिए ज़रूरी भी है कि आप खुद भी बुराइयों से पाक हो। इसलिए कि जब आप अगर बुराइयों में मुब्तला होंगे, तो आप समाज की बुराइयों की तरफ निशानदेही करोगे, तो आप पर भी उँगलियाँ उठेगी। इसलिए कि जहाँ तक मुमकिन हो सके, आप अपने किरदार को शफ़ाफ़ रखने की कोशिश करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा, इसलिए कि आप जिनसे मवाद लेना चाहते हैं, अगर वो जो वक़्त दें, तो वो वक़्त से पहले आपके पास मौजूद हो। अगर आप उसको इंतज़ार करवाएँगे, तो वो आप पर भरोसा नहीं करेगा और इस
بات یہ خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنے سورس کا کی سلامتی کو یقینی بنائیں، اس کی حفاظت کریں، اور اس میں کبھی بھی آپ سورس کو کے بارے میں کسی کو، حتیٰ کہ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کو بھی نہ بتائیں، اس لیے کہ جب آپ اس کو افشا کر دیتے، اس کا نام آشکار کر دیتے، تو اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ کی جان۔ پھر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ہاں تو ابھی مجھے پتا چلا کہ آواز کم آ رہی ہے، تو ذرا زور سے بات کرتا ہوں۔ تو اظہار خیال کا بھی فن ہونا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ آپ کا جو بیانیہ ہوتا ہے اسٹوری کا، وہ ایک کنٹینیوس اس میں ہو، ایک کے بعد ایک تسلسل باقی رہے، اور خاص بات کا اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، قانونی اصطلاحات ہو یا ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بریکٹ میں اس کو تشریح بھی کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا قاری جو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی سے واقف نہیں ہے، یا پھر اس کو اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے گا۔ اگر اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری اسٹوری سمجھنے میں ایک وہ ٹیکنیکل ٹرم ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پایا تو اس کو اسٹوری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جہاں کہیں بھی مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کی تشریح بھی کیا بہتر یہی رہے گا۔ اب میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں ہم کو کیسے ایسے مدد ملے گی، تو ہم کو ڈاٹا اور قانون حق آگہی یعنی RTI ایکٹ سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کے پاس حکومت کی طرف سے جب نئی اسکیم لانچ کی جاتی ہے یا کوئی نئی پالیسی بیان کی جاتی ہے، تو مواد ملتا ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس قانون کے یا جیو کے بارے میں خبر لکھ دینے کے بعد اس جیو کو یا اس ڈاٹا کو یا اس پالیسی کے بارے میں جو حکومت مواد فراہم کرتی ہے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ اس کا پھر مطالعہ بھی کریں کہ خبر جب اس کی خبر نگاری کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ دے دیں، لیکن بعد میں آپ فرصت کے اوقات میں اس کا مکمل مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ اس کے یعنی عوامل کیا ہیں، اس میں سے کس بات کا یعنی اس کے مستحق کون لوگ ہیں، کون نہیں ہے، اس کا کے استفادہ کنندگان کون ہوں گے یا شرائط کیا ہے، یہ سب پتہ چلے گا۔ تو یہ چیزوں کا ہمارے سو ڈاٹا اگر ہمارے پاس ہو تو بہت کام ہے۔ تو اور خاص بات اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اسکیمات وغیرہ ہوتی ہیں، تو سال میں اس کے استعمال کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور اس کا کتنا پیسہ خرچہ ہو، یہ ڈاٹا بھی آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو جب آپ اسٹوری لکھتے ہیں تو یہ ڈاٹے کا میں جو اعداد و شمار ہے، آپ اس سے کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور نتیجہ اخذ کر کے آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ کر اپنے قاری کو یا اپنے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی ہے سو خرد برد ہوا ہے، یہاں پہ یہ کوتاہیاں رہی ہیں۔ ڈاٹا کو جب ہم یہ کرتے ہیں تو بہت باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس کی جانچ کرنی چاہیے، نہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی اسٹوری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اسی طرح آپ کو RTI سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے، جو چیزیں آپ کو دستیاب نہیں ہیں تو ہمارے پاس RTI کا قانون ہے، اس کے ذریعے ایک عام شہری ہے سو سرکاری دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل RTI کے ذریعے طلب کی جانے والی اطلاعات فراہم کرنے سے بہت سے سرکاری محکمہ جات انکار کر رہے ہیں یا ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ سو راہیں ہیں، اس کی اپیلیں کی جا سکتی ہے۔ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی اسی ادارے کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری اپیل کر سکتے ہیں، پھر آپ کمشنر کے RTI کے پاس بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ پھر اگر اس کے باوجود بھی آپ کو مواد نہیں مل پا رہا ہے جو بہت اہم ہے، تو پھر آپ کورٹ کو بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک آدھ مرتبہ جب آپ کو مواد فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، اس طرح آپ اگر کارروائی کریں یا کمشنر کے پاس جا کے شکایت کریں
تو وہاں سے جو ان کو پھٹکار ملتی ہے، اس کے بعد سو عہدیدار آپ کے پاس سے آنے والے RTI کا جواب دینے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ ہم تحقیقات کرتے وقت کن چیزوں کو کی احتیاط کریں۔ تو آپ کسی اسٹوری پہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ایڈیٹر کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس اسٹوری پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ایڈیٹر سے بات کرنے سے قبل آپ اس موضوع پہ ابتدائی جانچ پڑتال کریں اور ان کو بتائیں کہ مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہے، اور اگر ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ اور اس بات خاص یہ ہونا ہے کہ جو بھی جیسا میں بولا، کرائم کے اگر انویسٹیگیٹر رپورٹنگ کرنا چاہ رہے یا پولیٹیکل کرنا چاہ رہے یا کسی خاص محکمے کے آپ سو انویسٹیگیٹو یہ کرنا چاہ رہے، آپ کو جیسے بیٹس رہتے ہیں، تو آپ سو اس محکمے سے متعلق اور ان پالیسیوں سے متعلق جو قوانین ہیں اس کے بارے میں آپ کو، اور جو سرکاری احکام جاری ہوتے ہیں جیوز وغیرہ، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ کون سا قانون کیا کہتا ہے، اور اس سلسلے میں کون سا جیو کب نکلا تھا، اور اس جیو کے سو نکات کیا تھے، یا اس قوانین کے اہم نکات کیا ہے۔ اس لیے کہ جب ان قوانین کی ہی خلاف ورزی ہوتی ہے، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ قانون کیا ہے، تو آپ کیسا پتہ لگائیں گے کہ قانون کی کہاں پہ دھجیاں اڑائی جا رہی۔ تو اس لیے جس محکمے کے بھی بارے میں آپ تفتیش کرتے ہیں، تو اس محکمے سے متعلق جو مروجہ قوانین ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ جانکاری حاصل کریں، اور اس میں اسٹوری کے لیے زیادہ سے زیادہ دستاویزات کا سہارا لیں، اور اسٹوری لکھتے وقت ان دستاویزات کا قانونی حوالے جات دے، دستاویزات کا حوالہ دے، قوانین کے اس کے جو دفعات ہوتے ہیں اس کا حوالہ دے، یا جیو کے میں جو نکات ہوتے ہیں اس کا حوالہ ضرور دے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ اسی طرح آپ کو ایک آخری مرحلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو اس متعلقہ محکمے کے یا لیڈر سے محکمے کے سربراہ سے یا لیڈر سے انٹرویوز بھی لینا چاہیے۔ تو جب آپ انٹرویو کے مرحلے کو سب سے آخر میں رکھیں، اس لیے کہ جب تک آپ اسٹوری پہ پورا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور جب انٹرویو کے لیے جائیں گے، تو آپ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گمراہ کیا جائے، اور اگر آپ کے پاس مکمل مواد نہ ہو تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹال مٹول کر کے بھیج دے گا۔ اب جب آپ کے پاس اگر اسٹوری کا پورا مواد موجود ہے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہوئی ہے، کون ہے سو اس کے ذمہ دار ہے، تو جب آپ انٹرویو کرتے وقت ایسے سوالات بھی کر پائیں گے کہ جس کا جوابات دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہاں پہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو کر حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ ہاں، ایک بات اور خاص خیال رکھے کہ بعض وقت آپ کو جو سورسز سے جو مواد ملتا ہے اس میں تضاد ہو جاتا ہے۔ ایک سورس کچھ مواد پیش کرتا ہے، دوسرا سورس وہ یہ کرتا ہے، یا پھر آپ کا جو سورس دیا مواد، اور جب آپ تحقیق کرنے لگتے ہیں تو کچھ اور باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس تضاد کو نظر انداز نہ کریں، اور بلکہ اس کا گہرائی سے پھر تجزیہ کریں کہ کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے، کون سا یہ ہو سکتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے رپورٹرز جہاں پہ معلومات نہیں ہوتی تو قیاس کر کے اسٹوری میں یہ کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا کرنا بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ قیاس ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت صحیح ہو، اسی لیے اور کبھی کبھار آپ کے قیاس پہ آپ جو دعویٰ کرنے جاتے ہیں وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اسٹوری جب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کچھ جب مواد میں ایسا تضاد آنا شروع ہوتا ہے، تو آپ اپنے اہداف کو، ٹارگیٹس کو چینج کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جن کو قصوروار سمجھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریک جرم بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو قصوروار ہے اور ہم یہ کوشش کریں، ہم یہ کریں کہ میں اس کو قصوروار ثابت کر کے ہی رہوں گا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔
آپ اگر واقعی وہ ہے قصوروار ہے تو اس کو بالکل بے نقاب کیجیے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو قصوروار سمجھتے ہو قصوروار نہیں نکلتا، تو ہم وہاں پہ ہم اس کے بارے میں چھوڑ دیں، اور جو حقیقی قصوروار ہے اس کو ہے سو ہم اپنا ٹارگیٹ کریں، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے اور اس کی گئی دھاندلیوں کو منظر عام پہ لائیں۔ ہاں، میں اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ کرتا ہوں کہ تحقیقاتی صحافت کیا ہے اور تحقیقاتی صحافت کیا نہیں ہے۔ تو اکثر لیکس جرنلزم آج حالیہ دنوں میں ایک روشناس ہوا ہے، جس کا آپ لوگ وکی لیکس سے بھی یہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سرکاری کرمچاری یا عہدیدار بعض اوقات غصے میں اگر کیونکہ اس کا اعلیٰ افسر اس کو غصہ کر دے یا اس کا حق مار دے، تو بعض اوقات وہ راز کے دستاویزات آپ کو دے دیتا ہے۔ تو یہ جو پیپرز کا لیک کرنا ہوتا ہے، یہ اگر صحیح دیکھا گیا تو حقیقت میں اس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو صرف یہ ہوگا کہ کوئی ہے آپ کو دے دیا اور آپ اس پر ایسے یہ کر لیا، یقیناً وہ خبر کا حصہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے۔ اور ایک اچھے صحافی کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر فراہم کردہ جو معلومات ہیں اس کے بنیاد پر جانچ پڑتال کرے، اور جو سورس آپ کو ادھوری معلومات فراہم کر رہا وہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر اپنی کہانی کو آگے بڑھائے۔ اور کبھی کبھار معلومات فراہم کرنے والا، یہ خاص بات میں بول رہا ہوں کہ آپ کو جو سرکاری دفتروں میں خاص کر یہ ہوتا ہے کہ ایک عہدیدار کو اس کا حصہ نہیں ملتا، وہ کرپشن میں، تو وہ اپنے سے اعلیٰ افسروں کے انتقام لینے کے لیے بعض اوقات آپ کو معلومات فراہم کر دیتا ہے اور اس میں کچھ مرچ مسالے لگا دیتا ہے، تو آپ وہ چیزوں کو کاٹ چھاٹ کر دیں اور جو حقیقت ہے اسی کو منظر عام پہ لائے، تبھی آپ ایسو اسٹوری کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور آپ کو ایسو بعد میں پھر ایسو یہ نہیں معلوم ہونا کہ جس ہم کو کسی نے استعمال کر لیا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو جو مواد فراہم کرنے والا سورس ہے، ضروری نہیں ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بار آپ کو صحیح معلومات فراہم کرے۔ اسی طرح مگر میں یہاں پہ ایک بات خاص بولنا چاہوں گا کہ لیکس کی بات کیا تھا میں کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہوتا، لیکن پاناما پیپرز یہ تو بہت بڑا یہ رہا کہ آج سے 5 سال قبل مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے 100 بلکہ 300 سے زائد صحافیوں نے اپنے اپنی حکومتوں میں اپنے اپنے ملکوں میں جو بے قاعدگیاں ہو رہی تھی اس کو بے نقاب کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور یہ پاناما پیپرز کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ تو اس طرح کا کام ہندوستان میں ہمارے انڈین ایکسپریس انگریزی اخبار نے یہ کام انجام دیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ دی انٹرنیشنل جو کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، اس سے کے تحت ہوا تھا 300 سے زائد اس میں میڈیا پارٹنرز تھے، اور یہ لوگوں نے ایک مہینے میں 14 زبانوں میں 300 سے زائد نیوز آرٹیکل شائع کی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ممالک میں سیاسی اتھل پتل ہوئی، بہت سے سرکاری عہدیداروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا، اور اس کنسورشیم کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا مشہور۔ ہاں، ایک اور یہ ہے کہ تفتیشی زر فدیہ کے لیے معلومات کا استحصال تفتیشی صحافت نہیں، یہ بات خاص کر بول رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے صحافی حضرات تحقیقاتی صحافت سے جڑے رہتے ہوئے لاسٹ میں اپنے ادارے سے ملنے والی کم مشاہرے کی وجہ سے یا پھر اپنی گھریلو اخراجات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ایکسٹارشن پر آ جاتے ہیں، اور ایکسٹارشن کی نیت سے جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے وہ قطعی صحافت ہے، نہ تفتیشی صحافت ہے۔ یہاں میں آلریڈو رومانین سینٹر فار انویسٹیگیٹو کے جو بانی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کے جو بانی ہیں، ان کے بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ چند صحافیوں نے افراد یا کمپنیوں سے زر فدیہ کے لیے اپنی تحقیق کے دوران
منکشف معلومات کا استعمال کیا ہے بلکہ استحصال کیا ہے، ان صحافی نے تفتیشی صحافت کو داغدار بنا دیا اور اس کی روایت اور ساکھ کو ضرر پہنچایا۔ زر فدیہ کے لیے معلومات کا استحصال کرنا تفتیشی صحافت نہیں کہلاتی۔ تو یہ آج کل اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاص کر سوشل میڈیا سے وابستہ بہت سے غیر معروف لوگ، میں معروف لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر معروف لوگ جو صحافی بھی ہے لیکن ایکسٹرشن جرنلزم کی روش اختیار کی ہے۔ ایک اور بات، یہ جو خاص کر پاپارازی صحافت ہے، یہ انگلینڈ میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس میں لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکتی اور بڑی جو شخصیتیں ہیں، مقتدر شخصیتیں یا عوامی شخصیتیں، پیشے شخصیتیں ہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتے ہوئے ان کے زندگی کے تاریک پہلوؤں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بلکہ بہت سے نامور صحافیوں کا اور بڑے بڑے دانشوروں کا یہی ماننا ہے کہ یہ پاپارازی صحافت ہرگز تفتیشی صحافت نہیں ہوتی، اس کو ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم یا تفتیشی خبر نگاری بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ نجی زندگی کے پہلوؤں پہ وہ کرنے، ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ ہوا میں بھلائی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ لوگ اپنے ریڈرشپ کو یا ویورشپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے نجی زندگیوں کے تاریک پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کا مزہ لیں اور اس کی واہ واہ ہو۔ تو میں نے سمجھتا کہ یہ کرنا ایک صحافت سے جڑے لوگوں کے لیے مناسب ہے، لیکن بعض اوقات اس کے باوجود بھی میں یہ کرتا ہوں کہ عوامی مفاد کے حق بعض مرتبہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بڑی مقتدر شخصیتوں یا بڑی کارپوریٹ شخصیتوں کے ایسے راز بھی ایسے منظر عام پہ لاتے ہیں تاکہ سماج پر ان کا جو اثر و رسوخ ہے اور وہ جس انداز میں اثر انداز ہوئے اس اثر پذیری کو ختم کیا ہے۔ تو بس وقت کرتے ہیں، لیکن اس کا پیش نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو چٹخارے لے کر ہمارا خاری ہے جو پڑھے یا جو للچائی نگاہوں سے ہمارے ویورز دیکھیں، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد تو عظیم ہوتا ہے، اور ایسا اگر اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ مناسب ہے۔ لیکن میں نے یہ صرف لوگوں کے تاریک پہلوؤں کو آشکار کیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جن کے آپ تاریک پہلوؤں کو منظر عام پہ لا رہے، ان کے بچوں پہ بہت بڑا نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تو اس جانب اگر ہم توجہ نہ دیں تو ہی بہتر ہے۔ ہاں، اب تک کے میں سے پیشور صحافیوں نے بھی کچھ اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ اردو میں تفتیشی صحافت اور صحافیوں کا فقدان یقیناً ہے، اور مجھے یہ کہنے دیں، اجازت دے کہ واقعی اردو صحافت روبہ سوال ہے، حالانکہ پنپنے کے، فروغ پانے کے وسیع تر مواقع، پہلے سے کہیں زیادہ مواقع حاصل ہے، آسانیاں ہو گئی ہیں۔ پہلے تو بھی خبر حاصل کرنا اور اس کو پھر اخبار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، مگر اب بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ بہت سے اردو اخبارات کے، خاص کر چھوٹے اخبارات کے وہ جو دستیاب وسائل ہے، وہ دستیاب وسائل کا استعمال ہاں، میری آواز تو آ رہی ہوگی۔ تو بہت سے لوگ ہیں سو وسائل کا استعمال نہیں کر رہے، بس چند ایجنسیز کو ہائر کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے جو خبریں پہنچتی ہے وہ خبریں شائع کر دینے یا ان کو پیش کر دینے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اور اردو میں تفتیشی صحافیوں کے فقدان کی ایک اہم وجہ ان کا دیا جانے والا معاوضہ ہے، اس لیے کہ اردو صحافت میں بہت قلیل معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اس قلیل معاوضے پہ کوئی بھی صحافی اپنی جان جوکھم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ مگر میں ہمارے نوجوان
ساتھیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ دیکھا ہوں کہ اکثر لوگ جتنی تنخواہ اتنا کام کی بات کرتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ اگر آپ جتنی تنخواہ اتنا کام کریں گے تو آپ کی ترقی کے راستے مسدود ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی کیا صلاحیت ہے، اس سے دوسرے واقف نہیں ہوں۔ اگر آپ اس کے بجائے کم تنخواہ کو پیش نظر رکھنے کے بجائے یہ سوچے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس کو میں لانچنگ پیڈ بنا دوں اور وہاں سے میں اپنی آپ کو منواؤں، تو یقیناً ان سے بڑے ادارے جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو بڑی تنخواہ کے ساتھ اچھی پیشکش کے ساتھ آپ کو آفر دیں گے کہ آئیے آپ ہمارے اخبار میں کام کیجیے، ہم آپ کو یہ معاوضہ دینے کے لیے تیار۔ تو میری اردو جرنلسٹ میں جو نئے آئے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اچھے طور پر جہاں پہ اگر تنخواہ کم بھی ملتی ہے تو وہ لانچنگ پیڈ سمجھ کر اس کو استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایک اور خاص بات میں جو یہاں بولنا ضروری سمجھتا ہوں، پھر اس معذرت خواہی کے ساتھ کہ اگر کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ صرف اردو اخبارات، اردو ٹیلی ویژن چینلز کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کے اخبارات، ملک کے ٹیلی ویژن مختلف زبانوں کے، کہ اب ہماری صحافت میں انتخابی جذبہ پروان چڑھنے لگا ہے اور بہت سے ادارے، صحافتی ادارے انتخابی صحافت کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے مخالفین کو یا اپنے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا کسی سے پیسے لے کر کسی اور کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا بھلا ہو۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اخبارات کے یا ٹیلی ویژن چینلز کے جو مالکین ہوتے ہیں ان کے اپنے کچھ مخصوص مخالفین ہوتے ہیں، اپنی ذاتی خصومتوں کی بنا پہ کوئی کچھ لوگ ان میں ناپسند ہوتے ہیں، تو اکثر ان کی خامیاں، ان کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی چھوٹی سی بھی غلطی اگر کوئی مل جائے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کی ساکھ بھی تباہ ہو جائے۔ اور ایسا کرتے ہوئے اکثر یہ لوگ اپنے نظریاتی جو مخالفین ہوتے ہیں ان سے ان کے جو معاندین ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے بھی برے ہوں، وہ چاہے سماج کے کتنے ہی نقصان کرنے والے ہوں، ان کو سماج کے مسلح کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ان کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ، اور بہت سے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں اپنے الفاظ ٹھوک کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے صحافتی ادارے، یہ میں بلا لحاظ زبان کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنا خود ایک ضابط اخلاق تیار مرتب کریں اور اس فریم ورک میں کام کریں اور اپنے رپورٹرز کے لیے لازمی کریں کہ وہ صرف حقائق کو منظر عام پر لائیں۔ اگر وہ کسی شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی نجی وال پہ آج کل ہے سوشل میڈیا پہ وہاں پہ جا کے کچھ اظہار خیال کرتے، لیکن اخبار کو یا ٹیلی ویژن کو تخت مشق نہ بنائیں۔ اور جو صحافی تحقیقاتی یا تفتیشی صحافت میں دلچسپی دکھاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی کبھی اگر موقع ملے تو ان کا جو ماہانہ یعنی تنخواہ ہے اس کے علاوہ بھی ان کی مدد کی، اس لیے کہ تفتیشی صحافت کا طبقہ اس رپورٹر کو مواد حاصل کرنے کے لیے باہر کچھ اپنے جیب سے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ چیز کو ہے سو کرتے ہوئے ایسے صحافیوں کو جن میں ہے سو کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو ان کے حوصلے بلند کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں۔ بس میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم پہلے تو یہ کہیں شعر صادق نہ جائے، صحافی ہو گیا مرحوم، صحافت مر گئی تب کی قلم اب جرات زار رائے کو ترستا ہے۔
شکریہ، بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو شاید وقت ہے، کر سکتے ہیں. ہاں تو اس میں اگر نہیں ہے تو میں پھر کچھ اور باتیں بھی جوڑ دے سکتا ہوں کہ اسٹوری کو کیسا یہ کرے، کہ میپنگ کیسا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھے، یا پھر اس دوران میں اگر نہیں ہے تو وقت میں بتا دوں. جناب اطہر صاحب کافی تفصیل سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا جناب اطہر صاحب سے کہ کوئی ایک آدھ سیمپل اگر آپ ہیلو. ہاں ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، ایک آدھ اگر آپ کے تجربے سے کوئی ایک آدھ اسٹوری کی آپ حوالے سے پریکٹیکل کوئی اگر بتا سکیں تو وہ تھوڑا سا اور آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے اس میں اور تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. اچھا چلیے انشاءاللہ. میں اس سلسلے میں میرا اپنا ایک تجربہ یہ کر دیتا ہوں. مکہ مسجد بم دھماکے کا، جس وقت مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا اس وقت میں تبلیغی جماعت کا دوسرے دن سے اجتماع شروع ہونے والا تھا، تو میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. ہمارے BBC کے عمر فاروق صاحب اور میں گئے ہوئے تھے. وہاں پر مجھے مبشر کا فون آیا کہ مکہ مسجد میں بم پھٹ گیا. تو ہم لوگ وہاں سے نکل کر سیدھا مکہ مسجد کی سمت آئے. تو ہم جب آ رہے تھے تو ادھر سے بیریکیڈس لگا کر بند کر دیے، تو ہم لوگ پیچھے کے راستے سے خلوت پیلس کی طرف آئے. جب ہم وہاں پہ ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ خلوت میدان میں مفتی میں یعنی ٹاسک فورس کے ہمارے جو لوگ ہیں سو سفاری وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ کپڑوں میں ملبوس ہے اور ایک سلینڈریکل بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہیں مجھے وہ چیز کھٹک کی کہ ایک بم ہے، ایک پھٹ پڑا اور ایک بم نہیں پڑا تھا، اور اس کے ساتھ یہ لوگ اتنی بے خوف ہو کر ایسا ڈیفیوز کرنے کی کیسا کوشش. ایک چیز وہاں پہ کھٹک کی. پھر وہاں سے جب ہم آئے پھر مکہ مسجد کے پاس وہ کر لیتے بیٹھے، جو بھی ہوا گڑبڑ جو ہو رہی تھی اس کا آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے تھے ہم اپنے. اس کے بعد ایک بات یہ ہوئی کہ 5 بجے جب عصر کی نماز ہوئی اس وقت ایسو مسجد میں ایک بات پھیل گئی کہ کوئی ایک مشتبہ چیز ہے اور شاید وہ بم ہے. تو ہمارے شہری کے ایک نوجوان جو اب ایک سیاسی جماعت سے وابستہ بھی ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور اسے بم سمجھ کر ہی مسجد کے اندر سے باہر لا کر صحن میں رکھ دیا. یہاں پر بڑی بات یہ ہوئی کہ اب اس بم کو، وہ جو سلینڈریکل بم تھا، اس بم کو یہ لوگ نہتے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت یہ جو چیز تھی اس کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا. اس کی تمام طریقے سے یہ لوگ جانچ پڑتال کرے، سونگنے والے کتوں کو بھی لائے، لیکن کسی بھی پولیس کے سپاہی نے بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا اور فوری ڈاگ اسکواڈ کو طلب کیا گیا. وہ ڈاگ اسکواڈ مکمل اپنی تیاری کے ساتھ، یعنی ان کا جو مخصوص لباس ہوتا ہے اور ایسا ہیلمٹس وغیرہ، تاکہ ایسا اگر دوران ڈیفیوژن اگر بم پھٹ پڑتا ہے اس میں کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں، کیلے ہو سکتے ہیں، دھماکوں مادہ کس قسم کا دھماکوں مادہ پتہ نہیں رہتا، تو اس سے امکانی طور پہ بچاؤ کے لیے یہ کرتے ہیں. تو جب وہ بم ڈیفیوزنگ اسکواڈ آیا تو اس نے وہ جو مشتبہ چیز تھی اس کو لے کر ایک ایسے باکس میں رکھا جو اطراف سے یعنی بند تھا، صرف ایک طرف کا حصہ کھلا تھا، تاکہ وہ اس کے بیچ میں اس لیے رکھتے کہ دوران ڈیفیوژن اگر بم پھٹ بھی جائے تو اس میں جو چیزیں مادہ ہے وہ زیادہ پھیلے نہیں، اور اگر دھماکے کی وجہ سے وہ ڈبہ ہے کسی ایک سمت چلا جائے اور اس کے کیلے ہو یا اس میں اگر کوئی مضر کیمیائی مادہ ہو تو زیادہ پھیلنے نہ پائے، نقصان نہ ہو. تو وہ رکھ کے جب اس نے پالیتھین کو کاٹا تو اس میں سے ایک ٹفن کا ڈبہ نکلا.
اور اس کی بھی بہت اس کے اپنی جتنی احتیاط کرنی تھی وہ احتیاط کے ساتھ اس نے جب کھولا تو اس میں کھانے کے دانے تھے اور سالن تھا. یہ چیز مجھے بہت کھٹکی. اور چونکہ ہم کو رپورٹنگ اس وقت صرف واقعہ کی کرنا تھا تو ہم وہ رکھ لیے. جب اس کے بعد ہم یہ کرے تو میں 2 تصویریں منگوایا، ویڈیوز منگوایا. بہت ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے. وجہ یہ رہی کہ اس کے بعد ایک سیل فون بتایا گیا جس میں سے 2 الیکٹریکل وائرس نکلتے اور وہ ملٹیپل وائرس تھے. اور اس میں پولیس والوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاہد بلال بنگلہ دیش سے بیٹھ کر ٹی وی پر مشاہدہ کرتے ہوئے ٹریگر وہاں پہ اس سلینڈریکل بم میں جو سیل فون رکھا ہوا تھا اس کے سم نمبر پہ کال کر کے ٹریگر دبایا. تو مجھے اس وقت بھی وہ جب وہ فون میں نے دیکھا تو مجھے بھی پھر ایک ڈاؤٹ آیا کہ کس طرح 2 الیکٹریکل وائر جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور ملٹیپل وائر سے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور ایک الیکٹرانک گیڈجٹس کے لیے میں استعمال ہوئی. تو میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طرح وہ تصویر بتا کے پوچھا کہ کیا ایک الیکٹرانک گیڈجٹس اس طرح ملٹیپل وائر پہ. تو مجھے وہ دوست نے بتایا کہ دیکھیے تو الیکٹرانک جو آلے ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص ویلاسٹی پہ کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر پلیٹس استعمال کرتے ہیں اور اگر تار استعمال بھی کریں تو انسولیٹڈ تار ہوتے ہیں. اگر ملٹیپل 2 تار جاتے ہیں تو ان کو انسولیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ 2 تار نہ جڑے. اور ان کی جو مخصوص ویلاسٹی پہ کام کرتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو IC ہوتا ہے وہ کتنے کا ہے، ویلیو کا ہے اور تار کتنا ہے، اس کا حجم وغیرہ، اس کی طوالت وغیرہ دیکھتے. تو ان دیکھ کے بولا کہ اس میں جو بیٹری ہوتی ہے اس کے ذریعے اتنے موٹے تار کو توانے پہنچانا ممکن نہیں. تو یہ سب جب ہمیں ہوا اسی دوران میں ہمارے کرائم رپورٹر سے اطلاعات لائے تھے کہ جو فورینسک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بم میں جو دھماکو مادہ تھا اس دھماکو مادے کو اگنائٹ کرنے کے لیے جو ڈیٹونیٹر استعمال ہوا تھا وہ حیدرآباد کی ڈیفنس فیکٹری کا تھا. اس کے بعد تیسرے دن ہی میں نے ایک ایسا خبر لکھی تھی. یہ بھی میں خاص بات بتا دوں، یہ بھی ایک ایسا ٹیم ورک کا ہی حصہ تھا. یہ لیڈ میں کر رہا تھا لیکن اس میں ہمارے کرائم رپورٹر SM بلال اور مبشر الدین خرم یہ دونوں کا میرے کو بہت زیادہ سپورٹ ملتا رہا. تب ایک اسٹوری ہم نے لکھی تھی کہ حیدرآباد کا جو بم دھماکہ ہے وہ کسی ہندو دہشت گرد یا مسلم دہشت گرد کی کارستانی نہیں بلکہ انٹیلیجنس کی کارستانی ہے. اور اس کے ثبوت میں ہم نے یہی پیش کرا تھا کہ جس بم کو آپ نے بڑی جرات مندی کے ساتھ ڈیفیوز کیا اور جب ایک مشتبہ چیز تھی تو اس وقت آپ نے جو احتیاط برتی یہ اس بات کی طرف کھل کر اشارہ کرتی ہے کہ پہلا جو بم آپ ڈیفیوز کر رہے تھے یہ بتانے کے جو نہیں پھٹ پڑا ہے اور اس کے بعد جو کہانی پیش کرے وہ کبھی نہیں پھٹ پڑتا. آپ کو پتا تھا اس لیے آپ نے کوئی بھی احتیاط کو ملوث نہیں رکھا. لیکن جو مشتبہ شے دستیاب ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا. تب آپ نے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تمام تر احتیاط کو ملوث رکھا. اور دوسری بات کہ آپ نے کبھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کی، آپ کی اپنی تحقیق کا کبھی یہ حصہ نہیں رہا کہ وہ ڈیفنس فیکٹری میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈیٹونیٹر سپلائی کیا تھا دہشت گردوں. بعد میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مالکوں کی تحقیقات کے دوران کرکرے صاحب نے جو انکشافات کیے تھے تقریباً وہی تھے جو ہم نے اس وقت اپنے اخبارات میں دیے تھے. ہاں ایک بات اور ایک یہ ہو رہی ہے کہ اردو صحافت پلیٹ فارمز یعنی بہت سے لوگ تاریخ بتاتے تھے، بہت سے اچھے مواقع ہیں. دیکھیے اب اگر اخبارات اردو کے ہی نہیں ہر زبان کے اخبارات کی اشاعت میں کمی آئی اس لیے کہ اب جو نئی نسل ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مطالعہ کرے. تو اب زیادہ تر جو مواقع ہوتے ہیں وہ مواقع یعنی نوجوان آج کا وہ کرنا چاہتا ہے کہ مختصر وقت میں اس کو ٹھوس معلومات ہے سو حاصل ہو جائے
तो इस बात की कि अब जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ, इसमें मौके बहुत है, लेकिन अब जो नया आईटी एक्ट आया है, देखिए उसमें बहुत सा आसानी से आपको फांस लिया जाता है। तो ऐसा है कि सेल फोन ले लें और ऐसे उसके बाद लेकर हम सहाफ़त करने निकल जाए तो नहीं होगा। आपको एक टीम वर्क करना होगा और मुतल्लिक़ा क़वानीन की आपको सो पूरी ख़्याल रखना होगा। बहुत से सोशल मीडिया पे आप उर्दू में भी इदारे काम कर रहे हैं और मुनज़्ज़म अंदाज़ में काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उर्दू सहाफ़त का तारीख़ अभी तो तारीख़ हो गया है, बल्कि अलबत्ता रूब ज़वाल है। अगर हम अब चाहें तो उसको दोआम बख़श सकते हैं, इसमें बेहतरी ला सकते हैं। और मैं ख़ासकर उर्दू सहाफ़ियों से ये गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने सोशल मीडिया जो पेजेज़ है या सोशल मीडिया की अपनी जो वॉल है, उसमें ज़्यादातर उर्दू लिपि का इस्तेमाल करें। तो मैं समझ और नए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें। अगर किसी को अल्फ़ाज़ समझ में नहीं आते तो वहाँ पे मैं पहले भी बताया था कि ब्रैकेट्स में उसको तशरीह भी कर दें, ताकि नई नस्ल को इस्तिलाह से वाक़फ़ियत भी हो, उर्दू की चाशनी से का मज़ा भी आए उन्हें। तो इस तरह हम दिलचस्पी भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर कुछ सवाल कोई करना चाहते हैं तो शायद अभी वक़्त है। तो ऐसे बहुत से स्टोरीज़ है। और रही बात, एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना भी गलत है कि उर्दू के सहाफ़ी जुरातमंद नहीं होते। आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने उर्दू अखबारात में जब काम किया तो बहुत से ऐसे खबरें दी है, जिसके बाद में अंग्रेज़ी अखबारात ने कॉपी की है। और एक बात ये भी रही है, आपको अंदाज़ा होगा कि जब मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कौमी तराने के ऊपर, और उसकी सुर्खी ये थी कि कौमी तराना ये आज़ादी का नहीं, गुलामी का तराना है। इसलिए कि कौमी तराना जो लिखा गया था, जॉर्ज पंजुम जब हिंदुस्तान को आए थे, तो उनकी कसीदा खानी के तौर पर लिखा गया था ये तराना। तो उस पर मैंने तमाम दलाइल के साथ उसके मफ़ाहिम को रखते हुए ये बयान किया था कि जॉर्ज पंजुम की मदसराई के लिए, बल्कि उसके आगे हम झुकने का ये तराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कोई कानूनी गिरफ्त नहीं हुई, इसलिए कि वो जो मवाद था बहुत ही कानूनी पहलुओं को पीछे नज़र रखते हुए लिखा गया था। तो मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो भी आए लिखे, लेकिन आप भी अगर क़वानीन से वाकिफ़ हों और क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इससे वाकिफ़ हो जाए, तो बहुत से दिलचस्प सो मज़ामीन की तरफ आप रोशनी डाल सकते हैं। बहुत से एक और अगर मेरे तजुर्बात के इस पे अगर सुनना चाहते हैं तो ये लाइन को हिल्स का किस्सा, ये हुआ ये कि जब इस अखबार ने इस कंपनी ने अंग्रेज़ी तेलुगु अखबारात में 3 सफ़ात के इश्तिहारात की कि बहुत बड़ी दुनिया की इसमें एक तवील यानी बुलंद तरीन इमारत भी आ रही है। तो हमारे सियासत के आमिर साहब से वो पढ़ते-पढ़ते बताया कि ये मणिकोंडा जागीर में आ रहा। तो मैं उनको वहीं बताया कि साहब ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी। तो आमिर साहब का कहना ये था कि अखी मणिकोंडा जागीर बोले तो वक़्फ़ बोल दे रहे आप। तो वहाँ पे वक़्फ़ प्रॉपर्टी होंगी, मगर क्या ज़रूरी है कि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर है? मैं बोला नहीं कि साहब वो पूरी जागीर ही वक़्फ़ है, पूरा गाँव का गाँव वक़्फ़ है वो। उसमें कोई प्रॉपर्टी किसी और की हो ही नहीं सकती। तो फिर चूँकि सवालात ये होते हैं तो आमिर साहब फिर मेरे को पूछे कि एक एमपी है और करोड़ों रुपए का उन्हें सरमायाकारी कर रहा, एक लिटिगेटेड प्रॉपर्टी को कैसे रखा? मैं उनसे कहा कि शाम में मैं आपको दस्तावेज़ात पहुँचा दूँगा। और मैं घर आया, आके अपने पास मेरे पास जो पहले से मौजूद जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो निकाला और पता चला गज़िट मिल गई, मुंतखब मिल गया था। लाकर ऐसो रखा, ज़ाहिद साहब को बताए तो ज़ाहिद साहब ऐसो बोले कि 8 कॉलम में इसको बैनर आइटम दे दें। और हम दूसरे दिन ही दिए थे कि ये माले मुफ़द्दिल बहरीन दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, सो वक़्फ़ ज़मीन पर आएगी। और उसके बाद और आपको ताज्जुब होगा कि ये इतने इश्तहारात छपने के बावजूद वक्फ बोर्ड खामोश था। जब तक उस वक़्त तक वक्फ बोर्ड को ये पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ है, जब तक कि सियासत में वो खबर शायद नहीं। इसी तरह
एक और बड़ा वाक़ हुआ औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ ही है, मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल की वक़्फ़ ज़मीन के फ़रोख्त कर दिए जाने का। तो सियासत के दफ्तर पे तकरीबन 2000 लोगों ने, जमात इस्लामी के कारकुन जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, धरना दिए और ये दावा करते रहे थे कि वो प्रॉपर्टी वक़्फ़ करदा नहीं है बल्कि गिफ्ट की हुई है। तो इसलिए कि उसमें जो बच्चे ख़ासकर एसआईओ के और सो जीआईओ की ख़वातीन और कुछ अ, ज़िक्रा स्कूल के भी ख़वातीन आई थी, तो उनको यही बार-बार करवा के लाया गया था कि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी नहीं है, गिफ्टेड है। तो उन्हें उसी एहतजाजियों को उसी वक़्त मैंने वक़्फ़नामा थमा दिया था। तब वो ख़ामोश हो गए थे, फिर बाद में बहुत हुआ। तो ऐसे बहुत से वाक़यात थे उर्दू सहाफ़त से जुड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूँ उर्दू सहाफ़ती इदारों का कि उन्होंने मुझे खुलकर काम करने का मौका दिया। कभी मेरी किसी स्टोरी को रोक नहीं लगाई। ये और बात है कि मेरे सब्र का भी इम्तिहान लिया गया। फ़ौरी आते-साथ ही नहीं दिए, लेकिन दिए, मगर कोई स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नहीं रोकी गई और मैंने जिन एहतियातों की बात की थी, मैं वो इख्तियार करता रहा था। बहुत सी खबरें जो मैं देने वाला होता हूँ, शाम के 12 बजे तक भी हमारे डेस्क वालों को पता नहीं चलता था कि मैं क्या देने वाला हूँ। सिर्फ़ इतना मालूम होता था कि ये खबर आने वाली है, मैं देने वाला हूँ। सर जी, शुरा काफ़ी बेताबी से है ना मुंतज़िर हैं कि सवाल बेशक, का मौका दिया जाए और जी, सवाल के जवाबात। तो मैं अब गुज़ारिश करता हूँ कि आप एक-एक करके बराए करम है ना सवाल कीजिए। सब एक साथ मत कीजिए, वरना क्या होगा, किसी का भी सवाल समझ में नहीं आएगा और हमारे रिसोर्स का वैल्यूएबल टाइम और हम सबका वैल्यूएबल टाइम है ना ख़राब होगा। तो एक-एक करके सवाल कीजिए और प्लीज़ तमहीद मत मानिए, डायरेक्ट सवाल कीजिए। व्हाट, व्हाई, हाउ जो भी है एकदम क्लियर सवाल। तमीज़ की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई रहमतुल्लाहि साहब। वबरकातुहू। मैं अस्सलाम वालेकुम हरियाणा अख्तर मोइन भाई साहब साहब। महबूब नगर से मोहम्मद मोहसिन पाशा आगे अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, आपने वालेकुम बड़े सलाम व जो है ना रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्क़-रेज़ी के साथ आपने तहक़ीक़ी और रिवायती सहाफ़त के मुतालिक सर बयान सर फ़रमाया सर है। सर सर तमहीद मत कीजिए, डायरेक्ट सवाल जी, कीजिए। जी, 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 जी। यानी जिस तरीक़े सलाम से तक काफ़ी है। अज़ला के जो सहाफ़ी होते हैं, उनके लिए हैदराबाद के जो शहर के जो सहाफ़ी हैं, तंग नज़री का मुज़ाहरा करते हैं और बग़ैर तनख़्वाह के अज़ला के सहाफ़ी तमाम अख़बारात से वाबस्ता हैं और अपनी ख़िदमत अंजाम देते हैं, जबकि उनको 1 रुपया खब्बा भी जो है ना नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में जो रिवायती और जो है ना तहक़ीक़ी सहाफ़त है, अभी आपने बताया कि उसकी ज़बों-हाली है और उसका जो है ना बिल्कुल यानी किस तरफ हमारा उर्दू सहाफ़त जा रहा है। तो अज़ला के सहाफ़ियों के साथ ऐसा मुआमलाना रवैया क्यों रहता है उर्दू अख़बारात का? इसके बारे में आप ज़रा इरशाद फ़रमाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, असल बात ये भी है कि देखिए अ, उर्दू अख़बारात में एक तो सफ़ाहत बहुत कम होती है। दूसरा ये है कि शहर में उसके ख़ारिज ज़्यादा हैं, अज़ला में बहुत कम हैं। तो इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखा जाता है कि जिस इलाके का ख़ारिज ज़्यादा हो, उस इलाके की खबरें ज़्यादा दी जाए। तो शायद यही वजह है कि अज़ला के खबरों को कम जगह मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो कमतर हैं इसलिए उनको देते नहीं, क्योंकि उन लोग ये देखते हैं कि हमारी जो खबर दी जाती है कि उसको पढ़ने वाले लोग कितने होंगे, क्योंकि एक क़ारी का भी है कि एक ख़ास ये रहता है कि देखिए बांग्लादेश में एक कश्ती उलट गई, 50 लोग बह गए, तो मैं वो सुर्ख़ी पढ़कर उसकी तह में जाना नहीं चाहूँगा। इसके बरख़िलाफ़ अगर मुझे ये लगता है कि मेरे नामपल्ली के करीब एक आदमी ने किसी को चाकू मार दिया, तो मैं वो पूरी खबर पढ़ूँगा। इसलिए कि मेरे को ये जानने की वो होती है, जुस्तजू होती है कि चाकू मारने वाला कौन है, चाकू मार खाने वाला कौन है और ये मेरे घर से कितनी दूर है। तो इस वास्ते इस बात का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि जहाँ के ख़ारिज ज़्यादा हों, वहाँ की खबरें ज़्यादा की जाती है। और दूसरी बात, यानी अज़ला के अगर तमाम लोग हैदर